अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल अपनी ज़बान का 19वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक में हम नज़्म पढ़ेंगे हमारी तारीख़। ये हिंदुस्तानी माहौल के ऊपर लिखी है जानिसार अख्तर ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले हिंदुस्तानी तहज़ीब, हिंदुस्तानी कल्चर में किस तरीके से लोग एक दूसरे के शरीक होकर के अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और एक दूसरे की तहज़ीब में किस तरीके से शरीक होते थे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी तारीख़। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले क्या क्या, रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। शायर कह रहा है कि दिवाली का त्योहार आता तो घरों में लोगों के दिए जलते, ईद होती तो सभी के सीनों में उजाले होते, मतलब खुशियां होती। रंग होली का हर एक दिल में बिखर जाता था, लोग होली में भी एक दूसरे के शरीक होते थे। चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले क्या क्या। सब अपने अपने तरीके से होली में शरीक होते थे और होली खेलते थे। दूसरा बंद देखें। अजनबी हाथों ने लिखी थी जो तारीख तेरी, उसको क्या नाम दें सोची हुई तोहमत के सिवा, अपने हर प्यार को नफरत में बदलना चाहा, क्या पुकारें इसे चालाक सियासत के सिवा। शायर इस बंद में कह रहा है कि जो गैरों ने हमारी तारीख लिखी ना, उसे हम सोची हुई तोहमत के सिवा क्या नाम दें, जिसने हमारे प्यार को नफरत में बदलने की कोशिश की, और इसे हम चालाक सियासत के सिवा क्या पुकार सकते हैं। यानी सियासत मजहब के नाम पर या फिर किसी और मुद्दे को लेकर किस तरीके से लोगों के अंदर जो मोहब्बत पैदा हुई होती है या मोहब्बत से जो वो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उनके अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा कर देती है और उन्हें आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ मरने और मारने पर उभार देती है। यह इस बंद में शायर ने कहा है। अब देखें तीसरा बंद देखें। शायर के जज्बात बुलंद हैं। शायर कह रहा है, ऐ वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिलजोइयो दिलदारी की, तेरी तारीख मोहब्बत की वफा की तारीख, तेरी तारीख अखुवत की रवादारी की। शायर कह रहा है, वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे क्योंकि तेरी तारीख नफ़रत वाली नहीं है, तेरी तारीख आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ने और जुल्म करने की तारीख नहीं है, बल्कि दिलजोई की तारीख है, दिलदारी की तारीख है। तेरी तारीख मोहब्बत का दर्ज देती है, वफा का दर्ज देती है। तेरी तारीख में अखुवत यानी भाईचारा है, ब्रदरहुड है, रवादारी है, लोगों की देखभाल है। तेरी तारीख है कुरान का गीता का वरक, आश्ती अमन अहिंसा के उसूलों का सबक, दहर से अपना मुकाबिल कोई अब तक ना उठा, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई नानक ना उठा। शायर कह रहा है कि ए मुल्क यानी ए वतन, तेरी तारीख जो है ना वो कुरान का और गीता का वरक है। तेरी तारीख अमन अहिंसा और आश्ती के उसूलों का सबक देती है। दुनिया में अपना मुकाबिल कोई उठ ना सका, यानी गौतम चिश्ती और नानक जैसे लोग ना उठ सके। ये शायर इस बंद में कहना चाहता है। अब उसके बाद अगला बंद हम मुलाहिजा करें। आज आज़ाद हैं हम जहन हमारा आज़ाद, तंग जज्बात के घेरों से निकल आए हैं, जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। शायर कह रहा है, यानी आज़ादी के बाद की ये हालिया नज़्म होगी। शायर कह रहा है कि हम उन तंग जज्बात के जो दायरे थे, घेरे थे, उनसे निकल आए हैं। जो अंग्रेज़ों की सियासत ने कभी बोए थे ना, उन तासुब के अंधेरों से भी हम निकल आए। तासुब कहते हैं कि अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपनी ज़ात, अपने धर्म की बुनियाद पर बुरे लोगों को भी सपोर्ट करना, बुरे लोगों का भी ताउन करना, ये तासुब कहलाता है। तो ये इन्होंने कहा है कि जो फिरंगी की सियासत ने कभी बोए थे उन तासुब के अंधेरों से निकल आए हैं। एक दौर था जब
اور انگریزوں نے تعصب اور نفرت پیدا کی تھی ہندوستان واسیوں کے دلوں میں، ہندوستان کے لوگوں کے دلوں میں، لیکن آج اپنے ہی ملک کے افراد ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ بہرحال اب دیکھیں شاعر آگے کیا کہتا ہے اگلے بند میں: ایک ہے اپنا وطن، ایک زمیں، ایک ہیں ہم، ایک ہیں فکر و عمل، ایک یقین، ایک ہیں ہم، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، ایک ہیں ہم۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ ہمارا وطن، ہماری زمین اور ہم ایک ہیں، ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو یقین ہے وہ ایک ہے، کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں، سنو ایک ہیں ہم۔ یہ جانثار اختر کی لکھی ہوئی نظم ہے، اور اب اس کے ہم الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ دمک کا معنی ہے چمک، تمتماہٹ۔ لالے کا معنی ہوگا ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے۔ تہمت یہ الزام کے معنی میں۔ دلجوئی تسلی، تسکین و تشفی کی باتیں کرنا۔ دلداری دل رکھنا، محبت سے پیش آنا۔ اخوت بھائی چارہ، آشتی دوستی اور صلح۔ اہنسا عدم تشدد، ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ دہر کا معنی ہے زمانہ، دنیا۔ مقابل سامنے والا، برابری کرنے والا۔ فرنگی انگریز گورا۔ تعصب تنگ نظری، بیجا حمایت یا مخالفت، یعنی یا تو دھرم کی بنیاد پر، یا ذات کی بنیاد پر، یا خاندان کی بنیاد پر، یا قومیت کی بنیاد پر بیجا کسی کی حمایت کرنا، یعنی ہر چیز میں حمایت کرنا چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو غلط کام میں بھی کسی کی حمایت کرنا یہ تعصب کہلاتا ہے۔ سوچیے اور بتائیے تاریخ لکھنے والوں کے خیال میں ہندوستان میں مختلف تہوار کیسے منائے جاتے تھے؟ مختلف تہوار اس طریقے سے منائے جاتے تھے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے تہواروں میں شریک ہوتے تھے۔ دیوالی ہوتی تو مسلمان شریک ہوتے، اور اگر عید ہوتی تو ہندو شریک ہوتے۔ شاعر کے مطابق یہ جو تاریخی خیال ہے یا تاریخ لکھنے کا خیال ہے وہ یہ ہے۔ اجنبی ہاتھوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مطلب جو غیروں نے لکھی ہے، انگریزوں نے جو تاریخ لکھی ہے۔ نمبر 3، ہماری تاریخ کو کس طرح بدل دیا گیا؟ ہماری تاریخ کو بدل دیا گیا نفرت، یعنی جو محبت اور رواداری کی تاریخ تھی اسے نفرت، ظلم، اس سے بدل دیا گیا۔ ہمارے ملک کی تاریخ کیا رہی ہے؟ ہمارے ملک کی تاریخ رہی ہے آپس میں اتحاد، آپس میں پیار، محبت، یہ تاریخ رہی ہے ہماری۔ آشتی، امن اور اہنسا کے اصولوں کا سبق ہماری تاریخ سے ملا ہے۔ آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ آزادی ملنے کے بعد ہم خود کو آزاد محسوس کرتے ہیں اور تنگ جذبات سے نکلا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی کیا پہچان بتائی ہے؟ شاعر نے آخری بند میں ایکتا کی پہچان بتائی ہے وطن، زمین، فکر و عمل، یقین۔ ان 4 چیزوں کو شاعر نے ایکتا کی پہچان بتایا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں نیچے لکھے ہوئے بند کو مکمل کیجئے۔ تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق۔ پہلے والے میں ہم لکھیں گے تاریخ۔ آشتی، امن، اہنسا کے اصولوں کا سبق۔ دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا، کوئی گوتم، کوئی چشتی، کوئی نانک نہ اٹھا۔ اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہ جملوں میں استعمال کریں: اجالے، اجنبی، نفرت، چالاک۔ چالاک، وفا، امن اور آزاد۔ ان لفظوں کی جمع لکھیے: تہمتیں یا پھر تہمتوں، فرنگی، فرنگیوں، فکر، افکار، عمل، اعمال، جذبہ، جذبات۔ عملی کام: اس نظم میں شاعر نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ تو شاعر نے ہر بند میں الگ الگ طریقے سے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے۔ پہلے بند میں شاعر نے اپنا جو خیال ظاہر کیا ہے وہ ہے تہواروں کو کس طریقے سے منایا جاتا تھا۔ دوسرے میں ہے کہ ہماری تاریخ جو غیروں نے لکھی ہے، اجنبی لوگوں نے جو لکھی ہے ہماری تاریخ، اس سے ہمیں کیا نقصان ہوا، مطلب ہمارے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسرے بند میں شاعر نے یہ جذبہ، یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہم اپنی تاریخ خود لکھیں گے، وہ تاریخ جو محبت اور وفا کی تاریخ ہے، اخوت اور رواداری کی تاریخ ہے۔ چوتھے بند میں شاعر نے بتایا ہے کہ جو تاریخ ہے ہندوستان کی وہ کن اصولوں پر ہے، قرآن اور گیتا
آشتی، امن اور اہنسا کے اصول، ان بنیاد پر۔ اس کے بعد شاعر نے 5ویں بند میں اپنے آزاد ہونے پر، یعنی ملک کے آزاد ہونے پر جو ایک احساس ہے، خوبصورت احساس، اس کا اظہار کیا ہے۔ اور آخری بند میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اتحاد اور اتفاق کے ہمارے درمیان جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہے، کن اصولوں کے تحت ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے، آج دنیا میں امن قائم رکھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے اتحاد و اتفاق بہت ضروری ہے۔ اس نظم میں شاعر نے آپسی محبت، مساوات یعنی ایکویلٹی اور اہنسا کے اصولوں کو اپنانے کی بات کی ہے۔ امید ہے یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کوئی بھی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ان ویڈیوز کا لنک مل جائیں گے، پلے لسٹ میں جا کر آپ ان کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔